ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کو کھل کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ آج ہمارا فلسطینی 60,000 سے زیادہ شہید ہو چکا ہے، اور ابھی تک میرے مسلمان بھائی کا خون پی پی کر صہیونی درندوں کا پیاس نہیں بجھ رہا۔ مسلسل بمباریاں جاری ہیں۔ 2 روز کے اندر 1,500 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ مجھے ابھی راستے میں ایک صحافی نے پوچھا، اور وہ ریکارڈ بھی کر رہا تھا، کہ جی جنرل عاصم منیر صاحب اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کہ ابھی میرے پاس تو کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے، انہوں نے اگر کوئی وہاں پر پریس ٹاک کی ہو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر یہ تجزیہ کر سکتا ہوں کہ اس نے ضرور کہا ہوگا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اس نے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر بمباری بند کر دے۔ یہ 3 جملے میرے پاس ہیں کہ ادھر سے انڈیا پاکستان جنگ کی بات ہوئی ہوگی، اسرائیل اور ایران کے جنگ کی بات ہوئی ہوگی، اور کبھی بھی فلسطین کے حوالے سے ٹرمپ نے بات نہیں کی ہوگی۔ کیوں یہ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے؟ جہاں پر صہیونی مرتا ہے، جہاں پر مودی مرتا ہے، اس سے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر ایک غریب مسلمان، غیر مسلح مسلمان، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھے بزرگ، ان کا خون بہہ رہا ہے، پورا شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں ہے؟ مسلمان کی نظر سے نہ دیکھو، انسان کی نظر سے دیکھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، اگر کسی شخص کی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ نہیں ہے، تو پھر یہ انسانیت نہیں، اسی کو ہم حیوانیت کہتے ہیں۔ اس انسانیت پر فخر مت کرو، شرم کے مارے تمہارے سر جھک جانے چاہیے۔ اس کو انسانیت کہتے ہیں؟ پاکستان اسلامی دنیا کا بڑا ملک ہے، پاکستان اسلامی دنیا کا مؤثر ملک ہے، پاکستان اسلامی دنیا کا طاقتور دفاعی قوت ہے، پاکستان اسلامی دنیا کا ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کرے۔ اور ہم ہیں کہ ملک کے داخلی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں، اور خطے کی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں۔ قیادت خاک کریں گے ہم۔ یہی پیغام اس پارلیمنٹ سے امت مسلمہ کو جانا چاہیے، OIC کو جانا چاہیے۔ بین الاقوامی اداروں کی کوئی حیثیت اب نہیں رہی۔ OIC ایک دکھاوا ہے، OIC۔ سلامتی کونسل 5 بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک کی منوپلی ہے۔ پورا اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی امریکہ کی لونڈی ہے۔ جب وہ چاہیں ہماری سیاست پر بھی قبضہ کر لیں، ہم سے قانون سازی کا حق بھی چھین لیں، ہم ان کے دباؤ پر قانون سازیاں کرتے رہیں، معیشت ان کی خواہشات کے تابع کریں۔ اور یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، اگر وزیر خزانہ صاحب موجود ہوتے تو میں ان کی موجودگی میں یہ کہتا کہ وزیر خزانہ صاحب، یہ بجٹ آپ نے تیار نہیں کیا، یہ IMF نے تیار کیا ہے اور آپ نے پڑھ کر سنایا ہے۔ آپ کے اندر اس وقت بجٹ بنانے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی ہے۔ کب ایک طاقتور ملک کی حیثیت اختیار کریں گے ہم؟
ایران اگر اسرائیل کو جواب دے رہا ہے تو ایران کے ہاتھ روکے جاتے ہیں. اگر پاکستان انڈیا کو جواب دیتا ہے تو پاکستان کے ہاتھ روکے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تو ان کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے. ہندوستان کے مسلمان کا قتل عام ہوا اسی مودی کے ہاتھوں. یہ مسلم دشمن. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دوستوں سے معذرت کے ساتھ کہ اس کو پاک انڈیا جنگ نہ کہا جائے. یہ پاک مودی جنگ تھی، کیونکہ پاکستان متحد تھا اور ہندوستان کی حکومت کو ہندوستان میں کوئی تائید حاصل نہیں تھی. وہ اکیلے ہندوتوا کارڈ کھیل رہا تھا اور ایک سرکار پاکستان پہ حملہ کر رہی تھی، اس کی اپوزیشن نے بھی ساتھ نہیں دیا، وہاں کی اقلیت نے بھی ساتھ نہیں دیا، وہاں کے سکھ نے بھی ساتھ نہیں دیا، وہاں کے مسلمان نے بھی ساتھ نہیں دیا. تو یہ صرف مودی کی جنگ تھی. تو جو اکیلے جنگ لڑے گا اور قوم ساتھ نہیں ہوگی تو یہ انجام ہوگا. اور اگر یہاں پر قوم ساتھ ہوگی، ان کے پشت پہ کھڑی ہوگی تو پھر یہ بہادری ہوگی، داد ملے گی. ہمیں خطے میں ایران کو اعتماد میں لینا ہوگا. ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کو کھل کر کھڑا ہو جانا چاہیے. ہمیں کھل کر اہل غزہ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. یہود ہنود یہ ایک ہیں، وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. اگر فلسطین سے آگے لبنان پر وہ حملہ کر چکا ہے، اگر وہ شام پر حملے کر چکا ہے، پرانے قبضے ایک طرف، حال ہی میں جو اس نے شام کی دفاعی قوت کو تباہ کیا ہے، عراق پہ جو کچھ گزری ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد ایران، اس کے بعد اب پاکستان. تو فلسطین، لبنان، شام، عراق، ایران اور اب پاکستان، اور پاکستان کی ایٹمی قوت کو تباہ کرنا ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. ادھر سے ہندوستان ہمارے لیے خطرہ ہے. ہم خطے کے ممالک کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے. ہمیں وہ پالیسی بھی بنانی ہوگی. ہمیں اپنے دوست ممالک ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ گرم جوشی نہیں رہی ہے جو کسی زمانے میں تھی اور آج ہونی چاہیے تھی.